السلام علیکم، میں ہوں حسام الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویزیبل سائنس۔ آج ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا پہلا ٹاپک ہے بائیو کیمسٹری اینڈ مالیکولر بیالوجی۔ دیکھیں، کیمسٹری کہتے ہیں کیمیکل کمپاؤنڈز کی کمپوزیشن، ان کا سٹرکچر اور پھر ان کا جو کیمیکل پروسیس ہے یعنی کیمیکل ریئیکشنز کی اسٹڈی، جبکہ بایو سے مراد ہے لیونگ آرگینزم، یعنی وہی کیمیکل کمپاؤنڈ کی کمپوزیشن، سٹرکچر اور کیمیکل پروسیس اگر لیونگ آرگینزم کے اندر ہو رہے ہیں ود ان دا لیونگ آرگینزم تو اس کی اسٹڈی کو ہم بایو کیمسٹری کہیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے اٹس اے سب ڈسپلن آف بوتھ بیولوجی اینڈ کیمسٹری، یعنی یہ بیولوجی اور کیمسٹری دونوں کا سب ڈسپلن ہے کیونکہ یہ بایو کیمسٹری ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس میں یوٹیلائزیشن آف کیمیکل نالج اینڈ ٹیکنیکس ٹو سالو بیولوجیکل پرابلم، یعنی زندہ جانداروں سے ریلیٹڈ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم ٹیکنیکس کا استعمال کریں گے۔ کون سے بیولوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے فارماسیوٹیکلز اینڈ ڈرگز کی جو اسٹڈی ہے، اسی طرح جو انزائمز لانڈری میں استعمال ہوتے ہیں بطور ڈٹرجنٹس، اسی طرح میٹابولزم اینڈ نیوٹریشن سائنس، میڈیکل ڈائگنوسس اور ایگریکلچر اینڈ فوڈ انڈسٹری اور جینیٹک انجینئرنگ اور بایو ٹیکنالوجی، ان تمام بیولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہی جو اسٹڈی ہے یعنی بایو کیمسٹری یہ ان سے ریلیٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم بایو کیمسٹری ورسز مالیکولر بیالوجی، کیونکہ یہ دونوں ٹاپک ہیں نا، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیں، یہ جو دونوں لفظ ہیں نا، ایکچولی دیز آر دا انٹرچینجبل، یہ ایک دوسرے کے سینونیمز کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو مالیکولر بیالوجی ہے نا، یہ بایو کیمسٹری ہی کی برانچ ہے، یعنی اب کہہ رہے ہیں اٹس اے اسپیشلائزڈ برانچ آف بایو کیمسٹری۔ اب اس کے اندر ہم مختلف قسم کے جو بانڈز ہوتے ہیں یا انٹریکشن ہوتے ہیں بیولوجیکل مالیکولز کے اندر، ان کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے ویریس ٹائپ آف کیمیکل بانڈز، بہت قسم کے کیمیکل بانڈز ہوتے ہیں، وہ بانڈز انٹر مالیکولر بھی ہو سکتے ہیں، انٹرا مالیکولر بھی ہو سکتے ہیں۔ انٹر مالیکول سے مراد ہے ایک ہی مالیکول کے درمیان، ایک مالیکول کے مختلف حصوں کے درمیان، جیسا کہ یہ ایک ہی مالیکول آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک ٹرشری سٹرکچر ہے پروٹین کا، تو اس کے مختلف حصوں کے درمیان یہ آپ کو بانڈ نظر آ رہے ہیں، جس طرح یہ دو حصوں کے درمیان ڈائی سلفائڈ ہے، یہ آئنک بانڈ ہے، تو ان کو ہم انٹر مالیکولر کہتے ہیں۔ اور دو مختلف مالیکولز کے درمیان انٹرا مالیکولر بانڈز ہوتے ہیں۔ یہ بانڈز کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ کیمیکل کمپاؤنڈ کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس کو پراپرلی فنکشن پرفارم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ اگر ہم کیمیکل بانڈز کی بات کریں تو بیولوجیکل مالیکول کے اندر دو اہم کیمیکل بانڈز موجود ہیں، ایک کوولنٹ بانڈ اور ایک آئنک بانڈ۔ کوولنٹ بانڈ کی بات کریں تو یہ بنتا ہے میوچل شیئرنگ آف الیکٹران بٹوین ٹو ایٹمز، یعنی دو ایٹمز کے درمیان الیکٹران کی میوچل شیئرنگ ہوتی ہے تاکہ دونوں الیکٹرانک کنفیگریشن کی اسٹیبلٹی حاصل کر سکیں، یعنی اپنا ڈپلیٹ یا آکٹیٹ مکمل کر سکیں۔ اچھا، زیادہ تر جو بایو مالیکولز ہیں نا وہ نان میٹل کے بنے ہوتے ہیں، جیسا کہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، سلفر، نائٹروجن اور فاسفورس، تو اسی وجہ سے ان کے درمیان بانڈز بھی زیادہ تر کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے، جیسا کہ کاربن کاربن بانڈ، کاربن ہائیڈروجن بانڈ، یہ دونوں بانڈز تو تقریباً سارے بایو مالیکولز کے اندر موجود ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈز وغیرہ، نیوکلک ایسڈ وغیرہ۔ پھر پیپٹائڈ بانڈ جو ہے یہ پروٹین کے اندر ہوتا ہے، دو امائنو ایسڈز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ گلائکوسیڈک بانڈ یہ کاربوہائیڈریٹس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ یہ نیوکلک ایسڈ کے اندر ہوتا ہے جس میں دو نیوکلیوٹائڈز کو آپس میں جوڑتا ہے، اس کو نیکسٹ ہم جب ان کے ٹاپکس آئیں گے ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر ڈائی سلفائڈ بانڈز، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پروٹین کے اندر، یہ پروٹین کے دو مختلف حصوں کے درمیان یہ ڈائی سلفائڈ بانڈ ہے۔ اسی طرح ایسٹر بانڈ یہ لپڈز کے اندر موجود ہوتا ہے، اور تھایو ایسٹر بانڈ یہ مختلف قسم کے کو انزائمز کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ مختلف بانڈز ہیں جو ان کیمیکلز کے اندر، ان مالیکولز کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آئونک بانڈ کی، تو اٹس فارم وین ون ایٹم ڈونیٹس الیکٹران ٹو بیکم پازیٹیولی چارج آئن while another atom gain electron to become negatively charged ion، یعنی اس میں ایک ایٹم الیکٹران دیتا ہے اور الیکٹران دینے کی وجہ سے اس پہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، اور دوسرا ایٹم الیکٹران لیتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ نیگیٹو چارج آ جاتا ہے اور آئنک بانڈ بنتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئنک بانڈ بنا ہوا ہے، ایک کے اوپر نیگیٹو چارج ہے یعنی اس نے الیکٹران کو ریسیو کیا ہے، جبکہ اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے یعنی اس نے الیکٹران کو ڈونیٹ کیا ہے، تو یہ بانڈ کیا کہلائے گا؟ آئنک بانڈ۔ تو الیکٹران دینے اور لینے کی وجہ سے الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن بن جاتی ہے ان دونوں اپوزٹلی چارج آئن کے اندر، جس کی وجہ سے آپس میں اکٹھے رہتے ہیں۔ اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ بے شک یہ کوولنٹ بانڈ کی نسبت لیس ہوتا ہے، لیکن آئنک بانڈ بھی بڑا ضروری ہے بیولوجیکل سسٹم کے اندر، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلا اس کے ہم رولز دیکھیں بیولوجی کے اندر تو یہ سالٹس جو ہمارے کامن سالٹس ہیں ان کے اندر آئنک بانڈ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ گھروں میں سوڈیم کلورائڈ NaCl، اس کے درمیان بھی آئنک بانڈ ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح پروٹینز کے اندر، DNA اور انزائمز کے اندر آئنک بانڈ موجود ہوتا ہے، تو یہ بیولوجیکل مالیکول کے اندر بڑا ہی اہم ہے۔
نیکسٹ بات کرتے ہیں انٹر مالیکولر اینڈ انٹرا مالیکولر انٹریکشن. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو انٹر مالیکولر ہوتا ہے نا، اٹس اے ویک انٹریکشن فورس ایگزسٹ بٹوین مالیکولز، یعنی دو مختلف مالیکولز کے درمیان جو فورس ہوگی نا وہ انٹر مالیکولر ہے. پہلے شاید میں نے الٹ بتا دیا تو یہ آپ یاد رکھیے گا. مختلف مالیکول کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوگی وہ انٹر مالیکولر ہوگی، جبکہ بٹوین ڈفرینٹ پارٹس آف سیم مالیکول، ایک ہی مالیکول کے مختلف حصوں میں جو اٹریکشن ہوگی وہ انٹرا مالیکولر ہوگی. جیسا کہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہ پروٹین کا ایک ہی مالیکول ہے نا، تو اس کے درمیان میں یہ جو بانڈ ہے جیسا کہ ڈائی سلفائڈ ہے، آئنک بانڈ ہے، تو یہ جو انٹریکشن ہے اٹس اے انٹرا مالیکولر، کیونکہ ایک ہی مالیکول کے مختلف حصوں کے درمیان ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس قسم کے جو انٹریکشنز ہیں بہت اسینشیل ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں بیولوجیکل مالیکول کے سٹرکچر اور فنکشن کی اسٹیبلٹی کے لیے. ان کی اگر ہم امپورٹنس کی بات کریں، یعنی انٹرا مالیکولر انٹر اور انٹرا مالیکولر انٹریکشنز کی، تو یہ ڈٹرمننگ فزیکل پراپرٹیز، یعنی مالیکول کی فزیکل پراپرٹیز جیسا کہ سالوبلٹی، بوائلنگ پوائنٹ، میلٹنگ پوائنٹس، ان کو ڈٹرمن کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح یہ کروشل ہوتے ہیں فار دا پروٹین فولڈنگ. جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، یہ پروٹین کو فولڈ، یہ ٹرشری سٹرکچر ہے نا، پروٹین کا جو سٹریٹ چین ہوتی ہے اس کو فولڈ کر کے ایک گلوبیولر شیپ دینا، تو اس میں یہ جو درمیان میں انٹرا مالیکولر انٹریکشنز ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اسی طرح ڈبل ہیلیکل سٹرکچر آف ڈی این اے کے دو ہیلکس کے درمیان جو آپس میں اٹریکشن ہوتی ہے، ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے، سٹرکچر آف سیل میمبرین، مالیکولر ریکوگنیشن، ان سب کے اندر یہ دونوں قسم کے جو انٹریکشنز ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے وداؤٹ دیز انٹریکشن کی biological process like protein folding and DNA structure would not be possible. ان انٹریکشنز کے بغیر نہ تو یہ پروٹین فولڈ ہو سکتی ہے جیسا کہ اس کے مختلف حصوں میں. یہاں پہ دیکھیں ان دونوں حصوں کے درمیان یہ ہائیڈروفوبک انٹریکشن ہے، ان دو حصوں کے درمیان یہ ہائیڈروجن بانڈ ہے، ان دو حصوں کے درمیان ڈائی سلفائڈ برج ہے، ان دو حصوں کے درمیان آئنک بانڈ ہے. تو مختلف قسم کے انٹرا مالیکولر انٹریکشن کی وجہ سے یہ پروٹین جو سی ہے گلوبیولر سٹرکچر میں مینٹین ہے. اور اسی طرح ڈی این اے کے جو دو حصے ہیں وہ آپس میں کس طرح سے ہیلڈ ٹوگیدر ہوتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے. تو یہ جو انٹریکشنز ہیں بڑے ہی اہم ہیں بیولوجیکل مالیکول کے لیے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.